قوم جذبے رکھتی ہے، اس قوم کے اندر اللہ نے نور رکھا ہوا ہے. کیوں نہ ہو کہ یہ میرے حضور کی امت ہے، میرے حضور کے غلام ہیں. جو کھلونے بیچتے بچے ہیں وہ بھی آ کے جو ہے وہ شام کو گلوں کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے لیے ہماری یہ مدد قبول فرما لیجیے. سچی بات ہے کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور اپنی رحمت نصیب کرے. ساری رات بچے پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک لمبا سفر ہے، یہاں سے 18-20 گھنٹے کا سفر بنتا ہے. وسطی محمد، جیکب آباد اور پھر ان کے اوپر والے علاقوں میں جائیں تو اور زیادہ سفر بنتا ہے. تو سفر کر کے اس کی تھکن، پھر جذبے کے ساتھ کہ فوری طور پہ یہ حقداروں تک حق پہنچ سکے. ٹنوں کے حساب سے الحمدللہ مختلف حلقوں سے ٹرک روز نکل رہے ہیں. یہ لوگ دوبارہ بحال ہوں، ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پہ خوشیاں آئیں. کچے گروندے ہی صحیح اپنے گھر میں بیٹھیں گے. مجھے بڑی پرانی بات یاد ہے کہ ایک خاتون کی مرغی مر گئی تھی تو وہ روڑی پہ پھینکنے کے لیے جا رہی تھی. تو میں والد گرامی کے ساتھ مسجد جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میری مرغی مر گئی ہے. ڈربے میں رکھی ہوئی 5-6 مرغیاں ہی جس خاتون کا کل اثاثہ ہو تو اس کی مری ہوئی مرغی اس کے لیے کس قدر صدمہ دے جاتی، جس کا کل اثاثہ 2 بکریاں، 1 گائے، 1 بھینس تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پانی میں بہہ گیا. تو بتاؤ کیا کیفیت ان پہ گزری ہو. کچا گھروندا جو لکڑیوں کو جوڑ کر کے مٹی لیپ کر کے بنایا گیا تھا وہ پانی میں بہہ گیا اور وہ مٹی وہیں ڈھیر بن گئی اور وہ لکڑیاں پانی میں بہہ گئی. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا گھر پانی کے دوش پہ دیکھا اور گائے بکریاں سب پانی کے دوش پہ بہتے ہوئے دیکھے. بمشکل اپنے بچے بچا کے وہاں سے نکلے. ذرا تصور کیجئے کیا منظر ہوگا. تو اللہ کرے یہ بہت جلد لوگ اپنے گھروں میں آئیں واپس. کچے گھر ہی صحیح اللہ ان کو جلدی نصیب کرے. ریاست ان کی مدد کرے، مخیر حضرات ان کی مدد کریں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ان کے لیے بن جائیں. دوبارہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، ان کے چہروں پہ خوشیاں آئیں، یہ مسکرائیں اور میرے حضور پہ درود پڑھیں. اچھا لگے. اللہ وہ وقت ان کو جلد نصیب فرمائے. اللہ اس امت پہ رحم فرمائے.